اسد اللہ خانوں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ چونکہ یہ ایوان بالا یہ نامکمل ہے تو نامکمل ایوان سے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا ہے کہ چونکہ خود الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ جب کے پی کے جو اسمبلی ہے وہاں کا ایوان نامکمل ہے تو وہاں سینٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے، تو جب سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتے اور ایوان بالا نامکمل ہے تو پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ الیکشن اب ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے الٹیمیٹلی پھر اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے ان انتخابات کا۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، بائیکاٹ کا فیصلہ کیوں ہوا ہے اور انتخابات میں تحریک انصاف حصہ کیوں نہیں لے رہی؟ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ایسا لگتا ہے کہ مزاحمت کا جو بیانیہ ہے اس میں شدت لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس سے تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے، اس پر ہم بھی بات کریں گے۔ دوسرا، آج محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے مس کانڈکٹ کی، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے، یہ ریاست مخالف جو ہے وہ اقدامات میں ملوث ہیں یا بیانیہ بنانے میں ملوث ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے خلاف مس کانڈکٹ کا جو ہے وہ کیس بنایا جائے اور ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ اور بھی ججز کو ساتھ ملا رکھا ہے۔ تو محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ اگین پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے بھی موقف دیا ہے اور اس درخواست دائر کرنے کی مذمت کی ہے کہ یہ درخواست دائر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک سیاسی جماعت رجسٹر کروانے کے لیے آج اقدامات کا آغاز کیا ہے، کاغذات جمع کرائے ہیں، وہ سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کی گنجائش کتنی ہے، اور اگر شاہد خاقان عباسی ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں تو کیا وہ سیاسی جماعت عوام میں مقبولیت حاصل کر پائے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور سیاسی جماعت کا اس وقت ایک نئی سیاسی جماعت کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم کا دورہ مکمل ہوا ہے، سعودی عرب کا 3 روزہ یہ دورہ تھا۔ اس دورے سے کیا حاصل ہو پایا اور کیا حاصل نہیں ہو پایا؟ 5 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے آغاز کرنے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اس سے پاکستان کی معیشت کو فوری طور پر اور پھر لانگ ٹرم میں کتنا فائدہ ہوگا، یہ بھی پروگرام آج کے پروگرام میں اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بجلی 4 روپے 92 پیسے یعنی تقریباً 5 روپے پر یونٹ جو ہے وہ مہنگی کرنے کی آج منظوری ہوئی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں۔ تو یہ تمام موضوعات ہیں۔ نون لیگ اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم غیر مقبول تھے نہیں، لیکن جو فیصلے آئے اس سے ہم اب ووٹر جو ہیں اس نے ہمارے خلاف اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، ہم اتنے غیر مقبول نہیں تھے، لیکن یہ جو فیصلے عدالتوں سے آئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سیاسی طور پر نقصان پہنچا۔ یہ کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شیر افضل مروہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کہتے ہیں شیر افضل مروہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مروہ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ یہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا آج تحریک انصاف نے، کیوں بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں سر؟ یہ فیصلہ کل کیا ہے، ہم نے کل کیا تھا، آج کور کمیٹی کے اجلاس میں پھر اس کو یہ پولیٹیکل کمیٹی نے ڈیسیجن لیا اور آج پریزنٹ کیا کور کمیٹی کے اجلاس میں، اور جس کے بعد اب اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ کیوں کر رہے ہیں بائیکاٹ؟ ہمارا جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو بیانیہ ہیں وہ یہ ہیں کہ کے پی میں پوسٹ پون کرانا ایک جامع اسٹریٹجی کا حصہ تھا گورنمنٹ کے پارٹ پہ۔ الیکشن کمیشن نے سہولت کاری کی اور 9 جو ہمارے ووٹ آ سکتے تھے جو بعد میں ہم نے ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے الیکشن میں کاسٹ کرنے تھے، ان سے محروم رکھنے کے لیے انہوں نے 9 اپریل کو جو ہے الیکشن کرانے کا یہ کیا۔ اب آلریڈی وہ بھی ہم نے چیلنج کیا ہے جب انہوں نے الیکشن نہ کرائے۔ دوسرا جو ہے اب یہ ہمارا نیریٹو آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیے
کہ جی الیکشن نہ کرائے جائے. اب جا کے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں تو لا میں تو اس کو کہتے ہیں ویور اور پلی آف اسٹاپل, یعنی وی ول بی اسٹاپ بائی آور اون کنڈکٹ, کہ ایک طرف آپ اس میں پارٹیسپیشن کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللیگل ہیں یا نہ کرائے جائیں, تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا. مولانا صاحب, آپ کی 9 سیٹیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں آ سکتی تھیں, آپ کے خود ہی ایک فیصلے کی وجہ سے ایٹ سٹیک نہیں چلی گئیں, یعنی آپ وہاں پہ مخصوص نشستوں کا اگر قرار دیتے تو 9 سیٹیں تو آپ کی آ رہی تھیں. تو یہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ چلیں کم از کم آپ 9 سیٹیں تو گریب کریں نا, یہ کہیں رسک میں نہ چلی جائیں. نہیں, 9 سیٹیں تو ایسی صورت میں ہیں کہ جب یہ مخصوص نشستیں آپ کو ملتی, ان کے بغیر یہ الیکشن ہوتے ہیں. اگر مخصوص نشستیں اس طریقے سے چلی جاتی ہیں اور الف اٹھا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید 6 نشستیں ملیں گی ایسی صورت میں. اچھا, 6 یا زیادہ زیادہ 7. ویسے کل پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے شو میں بیٹھے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اب 6 سیٹیں ہم جیتنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے اس سیاسی فیصلے کی وجہ سے, ہم 6 سیٹیں اور 7ویں کی جانب گامزن ہیں, یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے. تو کیا آپ کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں وہاں خیبر پختونخوا میں, کیا ہو رہا ہے؟ بس اگر گامزن ہیں, لگتا تو ہیں کہ گامزن ہوں گے, کیونکہ 4 ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبران بنے تھے جنرل الیکشن میں, اور 4 اور ہمارے جنرل الیکشن میں بنے تھے 94. اب وہ فرما رہے ہیں جمہوریت پھر یہی چیز ہوئی نا کہ ان کے 4 MPs کی بنیاد پہ 7 بن رہے ہیں اور ہمارے 94 کی بنیاد پہ پھر تو کوئی 2-3 ہی بنیں گے, 2-3 بھی نہیں بنیں گے نا, 11 تو ٹوٹل 11 ہیں. ہاں, تو اس میں JUI کی 19 نشستیں ہیں, تو ان کی ایک تو کنفرم آ رہی ہے جی, اور شاید ٹیکنوکریٹ بھی ان کی ایک, اگر وہ کوئی الائنس کرتے ہیں جی, تو لہذا یہ جو مذاق ہے ان کے پاس, پاکستان پیپل پارٹی جو ہے ان کا, تو اگر یہ الیکشن ریزرو بھی ہو جائے پھر بھی ان کی وہ ایک نشست نہیں جیتتے ہیں. ان کے پاس ایک پیسے والا آیا ہوا ہے, ان کا خیال ہے کہ وہ پیسے کے زور پہ, وہ جو JUI چھوڑ کے پیپل پارٹی میں چلا گیا طلع محمود صاحب جی, یہ ان کے زور پہ سارا کچھ میرا خیال ہے. اور کیا ہے ان کے پاس, 4 MPs ہیں تو اس پہ 7 نشستیں کہاں سے جیتے گئے, جبکہ جو ابھی ایکویشن بن رہی ہیں 18 MPs درکار ہوں گے ایک سینیٹر کے لیے جی, تو ان کے پاس تو 4 جنرل نشست میں جیتے ہوئے ہیں. کچھ مخصوص مل جائیں گے تو چلیں, زیادہ سے زیادہ 1 سیٹ ہو سکتی ہے, 1 بھی نہیں بنتی ان کی. پیسے اگر وہ خرچ کرے گا اور بائے کرے گا تو پھر اس کا مروت صاحب حل کیسے نکلے گا؟ ایک تو چلیں آپ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے, فرض کیجئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہتا ہے, تو یا یعنی اس کے فیصلے کا انتظار ہی کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے جو 2 باتیں کہی تھی نا, اب دار و مدار ہیں باجوڑ کے الیکشن پہ, کیونکہ باجوڑ میں قومی اسمبلی کے ہمارے امیدوار گلظفر خان وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے, جو زیب صاحب تھے وہ شہید ہو گئے تھے, وہاں صوبائی کی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں حلقوں کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کیے تھے. یہ جو الیکشن ہیں باجوڑ کے, اور پھر ایک کوارٹ میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار جو ہیں فوت ہو گئے تھے, یہ 3 حلقوں پہ جو الیکشن ہے KP میں, یہ اوریجنل 2018 جنرل الیکشن ہے, یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے. ضمنی الیکشن ڈی خان میں ہو رہے ہیں, جو علی امین خان کی نشست چھوڑنے کی وجہ سے ان کا بھائی فیصل امین خان الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کی. اب الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے پاس تو نشست ہی نہیں ہے. اگر یہ نشست ہم جیت جاتے ہیں باجوڑ کی, اچھا, تو وہ جو جس بنیاد پہ نشستیں ہمیں نہیں دی گئی تھی وہ لیکیوں نفل ہو جائے گا. کنفرم جو ہیں ہماری مرکز کی اور صوبوں میں, چونکہ ہمارے پاس اور بھی MPs بن جائیں گے, وہ سارے سنی اتحاد کونسل کی نشست پہ لڑ رہے ہیں. اسی طرح پنجاب سے بھی سنی اتحاد کونسل پہ نہیں, لیکن جو آلریڈی آزاد ہو چکے ہیں ان کے پاس تو وہی 3 دن تھے نا کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے, وہ اب سنی اتحاد کونسل میں کیسے جا سکیں گے؟ نہیں, سوال یہ نہیں تھا آزاد ہونے پہ, سوال تو یہ تھا کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی کمپوزیشن پہ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی ہے. تو چونکہ سنی اتحاد کونسل پہ اس وقت انہوں نے ہولڈ کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے اپنے ٹکٹ پہ ایک بھی کامیاب نہیں ہوا ہے, تو اب تو سنی اتحاد کونسل کے اپنے ٹکٹ پہ, اور یہ اوریجنل الیکشن ہے. دوسرا اس میں آرگومنٹ بھی تو ہے نا کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی ہوئی. لسٹ انہوں نے, دیکھیں یہی تو انہوں نے ہولڈ کیا ہے نا, ججمنٹ میں یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر سنی اتحاد کونسل کی کوئی نمائندگی ایوان
صوبائی یا قومی میں ہوتی تو یہ ریزرو سیٹ جو ہے یہ حقدار تھے. نشست کے لیے یہ دینا اس پہ تو آلریڈی لا سیٹل ہو چکا ہے باپ کے کیس میں, ٹھیک, تو لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باجوڑ کی نشست جیتے. صحیح ہے. تو باجوڑ کی اگر قومی اسمبلی کی نشست جیتے ہیں تو یہ جو آئے ہوئے ہیں پنجاب سے بھی اور یہاں سے بھی یہ سارے واپس جائیں گے اور نشستیں ہمیں ریورس ہوں گی. صحیح ہے. اور اسی طرح کے پی میں اور پنجاب میں رحیم دیار خان میں بھی اوریجنل نشست ہے, وہاں کا بھی امیدوار فوت ہوا تھا تو وہاں پہ بھی سنی اتحاد کونسل کا امیدوار الیکشن لڑ رہا ہے. تو لہٰذا یہ ضمنی الیکشن جو ہوتے ہوں گے اور اس نہیں, مگر وہ مخصوص نشستیں جیسے کہ قومی اسمبلی میں یا دوسرے صوبوں میں جو دی جا چکی ہیں وہ ریورس ہوں گی کیا؟ لازماً ہوں گی نا. ابھی تو وہ تو تابع فیصلہ سپریم کورٹ ہے نا, ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ خارج کر دی تو یہ حتمی تو نہیں ہوا ہے نا. یہ اب سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جی واقعی نشست پی ٹی آئی کی بنتی ہے یا سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہے تو یہ نشستیں ہمیں واپس ملیں گی نا. جو لوگ آئے ہوئے ہیں ایوان میں یہ واپس بوریے بستر ان کا گول ہوگا. صحیح ہے. لیکن یہ جو آرگومنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے, یہ پریسیڈنٹ الیکشن کمیشن میں جب علی ظفر صاحب نے پیش کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اس کا کوئی ایویڈنس, ریٹن ایویڈنس ہمیں مہیا نہیں کیا گیا, یعنی اس کو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا ہوا. دیکھیے ہمارے پاس باجوڑ کی سیٹ جیتنی ہے ہمیں. اچھا, یہ ہمارے لیے سائنی قوانین ہے. صحیح. باقی جو ہیں ادروائز بھی آئین کہتا ہے کہ 3 دن کا ٹائم تھا, ہم نے جوائن کیا, یہ تو ساری خوشخطیاں درمیان میں آ گئی. لہٰذا ہمارا کیس جو ہے آلریڈی بڑا سبسٹانٹیو کیس ہے, بڑا ارگویبل کیس ہے, لیکن اس کو مزید تقویت ملے گی جب یہ ضمنی الیکشن, یہ ان الیکشن میں یہ الیکشن ضمنی تصور نہیں ہوں گے, یہ جنرل الیکشن 2024 تصور ہوں گے. ڈیرہ اسماعیل خان والا تو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ضمنی تصور ہوگا, لیکن وہ اوریجنل کوارٹ اور جو باجوڑ میں نشستیں جو ہیں وہ جن پہ الیکشن نہیں ہو سکا امیدواران کے مر جانے کی وجہ سے, وہ 2024 کے جنرل الیکشن اوریجنل تصور ہوں گے, کیونکہ ابھی تک وہاں پہ الیکشن ہوئے ہی نہیں. کہیں آپ کی وشفل تھنکنگ تو نہیں ہے کہ آپ کو اس کی بنیاد پر ایوارڈ ہو جائیں گی مخصوص نشستیں؟ کیونکہ اگین وہ ایک آرگومنٹ تو بڑا پھر بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ نے کوئی لسٹ, سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی ہوئی تھی. دیکھیں جی اب مستقبل میں آنے دینا, یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی ہمیں جس کو ہم پورا کر رہے ہیں, میٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ آپ مزاحمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نظریہ آج بھی مزاحمت کا نظریہ ہے, وہ آج بھی مزاحمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, انہیں کیوں کہنا پڑ رہا؟ وہ مزاحمت, میاں صاحب کی مزاحمت اس کی اپنی ڈکشنری میں آرام سے اس پاکستان آنا اور ڈیل کے تحت انگلینڈ جانا, پھر ڈیل کے تحت اسی طرح 17 نشستوں کے ساتھ وزیر اعظم بننا, اس کو وہ مزاحمت قرار دے رہے ہیں اور افرین ہیں ایسی مزاحمت پہ. انہوں نے مزاحمت کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے. زندگی میں کبھی اس شخص نے مزاحمت کی ہے, اس کی پارٹی نے کبھی کی ہے؟ جو ظلم و جبر پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھا گیا, یہ پاکستان نہیں دنیا میں کسی پارٹی کے ساتھ روا رکھا ہوتا وہ پارٹی آج وجود ہی نہ رکھتی. سلام ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, سلام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو. خان کے حوالے سے کیا کچھ پیشن گوئیاں نہیں ہوتی رہی کہ یہ ہو جائے گا, پی ٹی آئی ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا. کیا پی ٹی آئی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ 8 فروری کو جو جس انداز میں آئی ہے, اور اب آپ دیکھیں نا ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے. چند ہی مہینوں کی بات ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ قانون کا بول بالا ہوگا اور عمران خان بطور وزیر اعظم متمکن ہوں گے. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, لطیف کھوسہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس عمران خان بس کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز میں کچھ ہے نہیں. عمران خان کیسز کے فیصلوں کی بنیاد پر تو اگر آپ مانتے ہیں کہ کیسز فیصلوں کی وجہ سے اندر ہیں تو پھر تو فیصلوں کی وجہ سے باہر آ سکتے ہیں, اور اگر باہر ہی آ رہے ہیں تو پھر مزاحمت کس بات کی کر رہے ہیں ہم؟ مزاحمت تو 2 چیزوں کے لیے ہے. خان صاحب باہر بھی آ جائیں تب بھی مزاحمت رہے گی اور احتجاج رہے گا. وہ ہے مینڈیٹ کی ریکوری کا, خان کی آزادی اور مینڈیٹ کی ریکوری. یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہیں پوری تحریک کا, پورے احتجاج کا. اور خان صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے جتنے بھی تیر اپنے کمان سے چلائے, جتنے بھی جیل مقدمے بنائے, سب ایک ایک کر کے زمین بوس ہو گئے. ان کی تمام جو اناٹمی ہیں وہ اب کون کے سامنے آ چکی ہیں. عدالتوں میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں سائفر کا جنازہ نکلا, ہائی کورٹ میں
توشہ خانہ کا، اور انشاءاللہ 20 سے 25 دن کے اندر آپ کے چینل کے وساطت سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ 25 دن سے زیادہ جو ہے خان کو یہ جیل میں اندر رکھ سکے. خان باہر آئے گا. اگر خان صاحب 25 دن کے اندر باہر آتے ہیں تو ہماری احتجاج کی قیادت خان صاحب خود کریں گے. اچھا محمد صاحب، آج محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بھی ایک درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں گئی ہے مس کنڈکٹ کے حوالے سے کہ یہ ریاست مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں اور ججوں کو ساتھ انہوں نے ملا لیا ہے، اس طرح کی باتیں اس میں کی گئی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ محسن اختر کیانی صاحب جب وکیل تھے، چونکہ ہم ایک ہی بلڈنگ میں ہمارے دفاتر ہیں، ان کے دفتر میرے دفتر کے نیچے فلور پہ ہیں. ایک انتہائی اعلیٰ پائے کے ہانیسٹ، ایماندار، ایک قابل لائق فائق اور شریف انسان کے طور پہ ان کی شناخت تھی. جب یہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور اب تو ماشاءاللہ 7-8 سال ان کی ہائی کورٹ میں بطور جج ہو گئے ہیں، جتنے فیصلے انہوں نے دیے ہیں، ان کا جو رویہ ہیں، جو انداز ہیں، وہ ٹپیکل ایک جج کا ہی ہیں جو ہونا چاہیے. اور اس وقت میں انہوں نے اپنے لیے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے ایک اچھا نام کمایا. جو واحد چیز جو ان کو ممتاز کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی بھی حکومتی یا اپوزیشن کے اس سیاسی مقدمات میں کوئی جانبداری انہوں نے کبھی نہیں دکھائی. جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو پی ٹی آئی بھی شاید ان کے اس رویے سے نالا تھی. 2018 میں جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی اور ان کا یہی ایک رویہ، ایک آزاد منش، اور اس وقت بھی جہاں پر قانون کی حکمرانی یا رول آف لا کی بات ہوتی تھی تو ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا تھا حکام کے ساتھ. تو لہٰذا یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے یہ بیسیکلی دیگر جج صاحبان کے لیے بھی ایک پیغام ہے. محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف تو ایک ریفرنس پہلے سے پینڈنگ ہے، صحیح، یہ تو دوسرا ہے. یہ بلیک میلنگ ہے، اور اس بلیک میلنگ کے ذریعے نہ کہ صرف دیگر 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلکہ سپیریئر جوڈیشری کے دیگر جج صاحبان کو بھی وہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. بحیثیت ایک وکیل کے پاکستان کے تمام وکلاء جو ہیں ایسے عظیم جج کے پشت پہ ہیں، اور ہم اس ریفرنس کی شدید مذمت کرتے ہیں. جو الزام ہے نا مس کنڈکٹ کا، بیسیکلی جج پہ یہ الزام لگانا کہ جی وہ ریاست یا حکومت کے خلاف، جج کا کام یہی ہے جو جج ریاست یا حکومت کے ساتھ دوستیاں بنانا شروع کر دیں، ان کو نوازنا شروع کر دیں، ان کو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ بتائیں مروہ صاحب کہ یہ مرزا آفریدی کون ہے، کہاں سے آئے، کس نے ان کو ٹکٹ دلوانے میں کردار ادا کیا ہے؟ کہ میں اب پرسوں ہی میں نے کہا ہے کہ میں پارٹی کے تمام متنازع امور پہ کوئی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. مرزا آفریدی صاحب جو ہیں، میرا پی ٹی آئی کے سینٹ کے ٹکٹ کے لینے دینے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ مجھے علم ہے کس نے دیا ہے، کس نے اپروو کیا ہے، وہ ہیں بھی کہ نہیں ہے. I will not like to comment. نہیں، لیکن آپ نے شہریار آفریدی کے موقف کی حمایت تو کی تھی نا، اسی بنیاد پہ کی. وہ تو میں نے خرم ذیشان کی حمایت کی تھی. خرم ذیشان پاکستان تحریک انصاف کا ایک جانا پہچانا نام ہے، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ایک انتہائی دبنگ آواز ہیں، ایک دلیر، اور پھر میرے پیشے سے وابستہ ہے. میں خود اس کا وکیل رہا، کئی دفعہ یہ بیچارہ جیل گیا. اس نے 500-550 پی ٹی آئی کے ورکرز کو چھڑایا. آئی اے لیف کے سربراہ ہیں وہاں گواٹ میں، اور ایکٹیو ممبر ہے، انتہائی ایکٹیو ہیں. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا بولتے ہیں، اپنی ولاگ کرتے ہیں. اچھا. اور بیسیکلی خان صاحب نے ان کو ٹکٹ سے جو نوازا ہے وہ ان کے اس کارکردگی پہ کہ وہ جب بولتے ہیں بڑی جرات کے ساتھ بولتے ہیں. آخر میں یہ بتا دیں سر کہ شاہد خاقان عباسی اپنی پارٹی رجسٹر کروانے کے لیے آج چلے گئے ہیں. بہت سارے معاملات میں ان کا نظریہ آپ کے نظریے سے میچ کرتا ہے آپ کی جماعت سے. انہیں بٹھا کر دعوت دیتے ہیں آپ کہ ہماری جماعت میں آئیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ایک نئی پارٹی بنانے کی؟ کیوں ان سے رابطہ استوار نہیں کیا پی ٹی آئی نے؟ اچھی بات ہے آپ کی. اور میں شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب اور چند ایسے اور افراد ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں. خاقان عباسی صاحب جیسے لوگ جس پارٹی میں ہوں گے اس پارٹی کا یہ اعزاز ہوگا کہ ایسی ہستیاں، ایسے شخصیات جو ہیں وہ اس پارٹی میں موجود ہیں. اگر وہ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں اور رجسٹر کر رہے ہیں، میری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. اور کاش یہ پی ٹی آئی میں ہوتے. ایک دفعہ میں نے کوشش ضرور کی تھی
میں خود اپنے تئیں خان صاحب کے پاس گیا تھا، لیکن وہ الیکشن کا دور تھا، اور الیکشن کے دور میں خان صاحب جو ہیں اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں الیکٹیبلز جو ہیں ان کو لانے کے بجائے اپنے ورکرز کو یا پارٹی کے امیدواران کو جو ہیں لڑانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ آخر میں ایک ذرا مختلف سا سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں، یہ وزیر اعظم کے دورے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کامیاب دورہ رہا، سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ تھا، $5 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات کر کے آئے ہیں واپس، کیسا رہا؟ یہ جو دورہ تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس میں تھی کہ جی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جو ہے انویسٹمنٹ بھی کی جائیں گی، قرضے بھی دی جائیں گے، اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل بھی یہ کی جائے گی۔ ہم پہلے سے ہمیں علم تھا کہ یہ $2 ارب جو ہیں یہ ہماری کٹی میں آ جائیں گے 2 سے 2.5 ماہ کے اندر، تو لہٰذا یہ وہ حق ادا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ شیر اعظم منور صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان میں سے کچھ سوال اور بالخصوص وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس پر، اور انویسٹمنٹ پر، اور پاکستان کی معیشت پر، ان تمام چیزوں میں بات کرتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب۔ کل چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف آج چلی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا الیکشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایوان ہی نامکمل ہے، سینٹ کے الیکشن خیبر پختونخوا میں ہوئے ہی نہیں ہے۔ تو سر اس پر آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر ایوان نامکمل ہو تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن پھر بھی ہو سکتا ہے؟ جی، چوری خود کی ہے، اور اب چلا رہے ہیں چور چور۔ سینٹ جو خیبر پختونخوا میں اگر انتخاب نہیں ہوا تو اس کی براہ راست ذمہ داری سائن شکنی کی ان کے وزیر اعلیٰ کے اوپر ہے، جنہوں نے وہ اجلاس ہی ہونے نہیں دیا جس کے اندر پہلے حلف ہوتا اور وہ مکمل ہوتا اور پھر اس میں سینٹ کا الیکشن ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر ایک پورا تانا بانا بنا جا رہا ہے، کبھی زہر کا الزام لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا یہ ایک بہت ہی بڑی دیدہ دلیری ہے۔ پہلے چوری کی ہے، اب سینہ زوری کر رہے ہیں کہ جناب ایوان مکمل نہ ہونے کی براہ راست ذمہ داری خیبر پختونخوا کی حکومت، جو کہ سنی اتحاد کی جماعت اس وقت حکومت ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو زیادہ وہ پہلی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اگر واقعی انصاف کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہے کہ جناب سینٹ کا الیکشن تو ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے آپ اپنی جو آئینی ذمہ داری وہ پوری کریں اور سینٹ کے الیکشن کروائیں خیبر پختونخوا۔ لیکن خرم صاحب، اگر نامکمل ایوان کے ساتھ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو سکتا ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ہو سکتا ہے، نامکمل ایوان کے ساتھ پریزیڈنٹ کا انتخاب ہو سکتا ہے، تو نامکمل ایوان کے ساتھ خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہو سکتے تھے نا، لیکن اس کو تو بزور طاقت روکا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے۔ یہ تو وزیر اعلیٰ جی سر، الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا نا، اعلان کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتے کیونکہ مخصوص نشستوں کا حلف نہیں ہوا۔ تو اگر مخصوص نشستوں کا حلف نہیں ہوا تھا تو بھی کیا سینٹ الیکشن کا مرحلہ مکمل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پھر اب سوال آ گیا کہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہمیں کوئی بزور طاقت بھی فراہم کرنا پڑے گا معاملہ، کہ وہ ایسے معاملات میں پھر آگے بڑھ کر جہاں یہ ہم ایک ناقابل اس سے پہلے انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ اپنے ایوان کو مکمل کرنے سے ہی انکاری ہے۔ اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ کا الیکشن نوٹیفائی کیا، اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں جب ایک صوبائی حکومت جس کی وہاں میجورٹی ہے وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور پھر اس کے اوپر بڑھ کے مارے، میں اس پر بھی حیران ہوں کہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو لہذا یہاں اب ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہمیں بہرحال آئین نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کے جو ایک وفاق کا ایوان ہے اس نے وجود میں آنا ہے جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو لہذا کل یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔
خورم صاحب اس پر ان کا موقف یہ ہے، سوال ظاہر ہے ہم ان سے بھی کرتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جی معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہے تو سپریم کورٹ سے بھی اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ حلف کرائیں تو پھر ہم کرا دیں گے، لیکن چونکہ ابھی میٹر سب جوڈس ہے اس لیے ہم نے حلف نہیں کروایا۔ نہیں دیکھیے، پاکستان کا آئین اور اس کی ریاست تحریک انصاف کی تسلی کے لیے نہیں بنے، یہاں کروڑوں پاکستانیوں کی نمائندگی کا معاملہ ہے۔ 3 صوبوں نے اگر اپنے نمائندے منتخب کر کے سینٹ میں بھجوائے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے عوام کی حق نمائندگی جو ہے اس کا فرض ادا کرنا ہے۔ تو اگر ایک پارٹی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈال کے بیٹھ جاتی ہے، دھرنا دے کر بیٹھ کے ہم نے نہیں کروانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آئین پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو معطل کر دیں۔ آئین نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو آئین دشمن لوگ ہیں ان سے اب وقت کے ساتھ ہم نمٹیں گے، لیکن فی الحال تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں سر یہ سینٹ کا ایوان کب تک نامکمل رہ سکتا ہے؟ الٹیمیٹلی الیکشن تو خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن تو کرانا ہی پڑیں گے۔ جی کیوں نہیں کروانے، بالکل کروانے ہیں۔ اور اصل سوال یہ نہیں کہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہونا، اصل سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی ہٹ دھرمی کب چھوڑیں گے، وہ اپنی آئین شکنی سے کب پیچھے ہٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی اب چونکہ خود پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، تو اب تو وہ نہ ہی کوئی دباؤ کا الزام لگ سکتا ہے بلکہ الزام تو جھکاؤ کا ہے اس وقت۔ تو جھکاؤ وہ، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ وہی ہائی کورٹ ہے جس نے ابھی 51 سیکنڈ میں 51 ضمانتیں دے دی ایک پی ٹی آئی کے رہنما کو، تو لہذا وہاں اب اگر ایک عدالت کا حکم ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا یہ بھی ایک بڑی سنجیدہ بات ہے، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ صحیح ہے۔ چلیں سر ایک اور معاملے پر بتائیں، پی ٹی اے کے جو وکلاء ہیں، خاص طور پر لطیف کھوسہ صاحب، شیر افضل مروت صاحب، علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر، یہ سب توقع کر رہے ہیں کہ بہت جلد عمران خان کی رہائی عمل میں آنے والی ہے، آپ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں نہیں ہوتا ہوا دیکھ رہا، اور اگر کسی غیر معمولی عمل یا سودے بازی کی صورت پہ ایسا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین پر واضح کر دوں کہ پاکستان جو ہے وہ پھر فاشزم کی طرف تیزی سے بڑھے گا، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ اگر اس پر سزا نہیں دی گئی، اس کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور کرنے والوں کو سزا نہیں دی گئی، تو پھر ہم ایک اور 9 مئی دیکھیں گے اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہوگی۔ تو میری تو یہی توقع ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ اپنے سیاسی جو اینک اتار کر ان تمام کیسز کو قانون کی نظر سے دیکھیں گے، اور جو اس وقت وفاقی حکومت کے پاس پروسیکیوشن ہے، ادارے جو وفاقی حکومت کے ان کے پاس پروسیکیوشن ہے یا نیب کے پاس پروسیکیوشن ہے، جو پروسیکیوشن کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس کو پوری طرح اس کو پرسو کریں گے، کیونکہ جو دوسرا الٹرنیٹو ہے وہ تو بہت ہی پاکستان کے لیے تشویشناک ہے۔ صحیح ہے، لیکن سر وہ ابھی جو قید ہیں، دیکھیں نا، میں ایک منٹ، جو ایک ایسا شخص جس نے پہلے زہر کا الزام لگایا اور ابھی کل جو ہے وہ جس طرح براہ راست عسکری سربراہ کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اگر یہ بنیاد بننی ہے آنے والی سیاست کی، دیکھیے افواج پاکستان کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کا کوئی دفاع نہیں کرے گا، لیکن اس طرح کے الزامات جو ہیں یہ بھی ناقابل دفاع۔ صحیح ہے، لیکن سر ابھی جو جن کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ تو ایک توشہ خانہ کا کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، ایک عدت کیس ہے، اور ان کیسز کے بارے میں خود رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر سزائیں سنائی گئی ہیں اور یہ کسی عدالت میں نہیں ٹھہر سکتی، یہ جس بھی عدالت میں جائیں گے یہ وہاں سے اڑ جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی اور کیس میں آپ انہیں اندر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے وہ تو اگین الگ سے ٹرائل ہوگا نا، ابھی تو یہی 3 کیسز ہیں جس پر خود رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں اور قانون دان ہیں، تو لہٰذا ان کو بہتر اندازہ ہوگا۔ میں نے تو آپ کو ایک جو عمومی اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ جو قانونی ایشوز ہیں، بالآخر ہمیں یہ معاملہ عدالت پر ہی چھوڑنا ہے، اور اگر عدالت یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اسی کو دیکھ کر آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن عدالت بھی جب، اور ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئے کہ آج سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج نے لکھا تھا کہ یہ اپنے فیلو ججز کے بارے میں کہ یہ ججز نہیں ہیں، یہ انصاف کی کبا پہنے سیاست دان ہیں،
تو عدلیہ کے معاملے میں بھی بڑے گمبھیر سوالات ہر طرف سے اٹھ رہے ہیں، لیکن اس پر یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ جہاں ریاست کو کے تحفظ کا معاملہ ہے، پاکستان کے تمام ادارے اس معاملے میں یکسو ہو کر اپنا فیصلہ کریں گے۔ صحیح ہے سر، ایک اور معاملے پر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں خرم صاحب، پنجاب اور وفاق کے درمیان ہمیں کچھ معاملات پہ کشمکش دکھائی دیتی ہے، کشیدگی چلے میں نہیں کہتا، کشمکش البتہ ضرور ہے۔ جیسے محسن نقوی صاحب ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں، علی ناصر رضوی صاحب ان کو چاہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد تعینات کرے، لیکن پنجاب انہیں چھوڑ نہیں رہا۔ اسی طرح سے موجودہ جو آئی جی پنجاب ہے ان کی جس پوزیشن پہ تعیناتی چاہتے ہیں محسن نقوی صاحب، اس میں حکومت یا پنجاب حکومت اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معاملات سے کیا پیغام جا رہا ہے، یہ کشمکش کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں محسن نقوی صاحب اور ان کے اقدامات کو کیا ابھی تک قبول نہیں کیا جا رہا؟ جی، نئی حکومتیں بنی ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں ٹیدنگ پین، جس طرح چھوٹے بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں انہیں درد ہوتی ہے، تو یہ بڑے ہونے کا حصہ ہے۔ یہ حکومت کو سٹیبلائز ہونے میں ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں چونکہ بنی ہے، تو یہ جو پرسنل ایشوز ہیں ان پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی تناؤ ہوتا ہے، ہر بندے کے اپنے اپنے اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بہتر ہے۔ لیکن میں اپنی ذاتی توقع کا اظہار کر دوں، میری یہ توقع کہ اگلے چند ہفتوں میں، خاص طور پر عید کے بعد جب بڑے بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگز ہونی ہیں، تو یہ معاملات جو ہیں یہ بڑی آسانی سے سیٹل ہوتے ہیں۔ لیکن سر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سیاست کا وسیع تجربہ نہ رکھتا ہو۔ اب تو محسن نقوی صاحب بھی ظاہر وزیر اعلیٰ پنجاب رہ کر آئے ہیں، شہباز شریف صاحب وسیع تجربہ رکھتے ہیں، مریم صاحبہ کو بھی اگرچہ پہلی ان کی وہ ہے ان کا آفیشیل عہدہ، لیکن بہرحال ان کا ایک وسیع تجربہ ہے خاندان، ان کے سیاسی خاندان کا۔ تو یہ معاملات اس طریقے سے یعنی بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ سے اس پر ایگری کرتا ہوں کہ ان ایشوز کو اس طرح پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح پبلک ہوا ہے۔ یہ حکومت کے اندرونی معاملات ہو جاتے ہیں، دیکھیے یہ تو ہر شخص جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اس کا حق بھی ہے کہ اس کی مرضی کی ٹیم اس کو دی جائے، تاکہ پھر ان سے سوال کیا جا سکے، ذمہ داری ان کے اوپر ڈال کر ان سے پوچھا جا سکے کہ وہ جو ہے کیا انہوں نے ڈیلیور کیا کہ نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا دور میں، جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، جب ایک مستقل سوال ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں، 24/7 کا میڈیا ہے، تو ایسے ایشوز باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن اب جب کہ مسلمانوں کا طریقہ بھی ہے کہ عید کے بعد سارے معاملات ہینڈل ہوں گے، تو میری بھی یہی توقع ہے کہ عید کے بعد یہ ایشوز سالو ہو جائیں۔ صحیح ہے۔ اچھا خرم صاحب، یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے کیبنٹ ممبرز کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، مانیٹری ٹرمز میں آپ کیا توقعات رکھتے ہیں، یا پرائم منسٹر کیا توقعات لے کر سعودی عرب کے پاس گئے ہوں گے؟ جی دیکھیے، جو توقعات ہیں وہ سعودی عرب ان کا اظہار اس وزٹ میں نہیں، اس سے پہلے بھی جب ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، بلکہ اس سے پہلے جب 2019 میں بھی تشریف لائے تھے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے معاملات اندرونی طور پر درست کرنے، اور یہی شنید غالباً شہباز شریف صاحب لے کر گئے ہیں کہ اب نئی حکومت آنے کے بعد SIFC جو ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جو وہ اب ایک مستحکم ہو گئی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب نے جو اپنی سرمایہ کاری کرنی ہے، یہاں اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ سعودی عرب اس دفعہ ہمیں کوئی امداد نہیں دے رہا، وہ ہمارے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں مختلف پروجیکٹس میں، چاہے وہ ریکو ڈک ہے، چاہے وہ آئل ریفائنری ہے، چاہے وہ دوسرے کچھ اور پروجیکٹس ہیں مائنز کے اور ایگریکلچر میں۔ تو لہٰذا اب جب کہ وہ یہ ایک ریاست پاکستان کی طرف سے یہ ایک تسلی اور سیٹسفیکشن دلانے گئے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جو تمام انویسٹمنٹ سعودی عرب نے پاکستان کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے روکی ہوئی تھی، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو لے کر آئیں۔ اور پھر ایک اور بھی سگنل ہے کہ یہ جو عید کے بعد ہم سن رہے ہیں کہ جی بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوں گے، احتجاج ضرور کرے، لیکن ایسا احتجاج جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے یا پاکستان کے لوگوں کے روزگار پر اثر ڈالے، اس سے بھی ہمیں سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ ابھی کوشچن یہی ہے کہ یہ تمام انویسٹمنٹ پروجیکٹس جو بہت دیر سے ڈسکس ہو رہے ہیں، اب ان کو زمین پر لانے کا اور بنانے کا وقت آ گیا۔ صحیح ہے سر، لیکن یہ SIFC اور انویسٹمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر حکومت کی یہ بالکل توقعات ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، لیکن یہ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم ایفیکٹس ظاہر دے سکتے ہیں۔ جو فوری نوعیت کی ضروریات ہیں پاکستان کی، کیا وہ صرف IMF پیکج سے پوری ہو جائیں گی؟
جی نہیں، لیکن اس میں ایک بڑا علیحدہ پورٹ فولیو ہے جو رول اوور ہونے ہیں لونز انہی جو ہمارے دوست ممالک کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور اس پر بھی ابھی یہ ڈسکشن کا آغاز ہوگا کہ ان لونز کو واپس کرنے کا کوئی طویل المدتی پروگرام جو ہے وہ بنانا چاہیے، تاکہ پاکستان کی جو ریاست کی استعداد ہے لونز کو واپس کرنے کی، اس کو سامنے رکھ کر یہ ساری نیگوسیشن ہونی ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے اپریل میں بھی غالباً 1 بلین کی ری پیمنٹس ڈیو ہیں، اور انشاءاللہ وہ حکومت وقت پر کرے گی۔ اس سے بھی سب کو تسلی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے معاملات اب مستحکم ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایشوز بالکل آپ اس کا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مقصد اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف اب باقی دنیا کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نمائندہ ادارہ بن گیا ہے جو کسی ملک کی جو اکانومی ہے اس پر اپنی دیکھ کر اس کو پوری طرح جانچ کر اپنی رائے دیتا ہے۔ تو اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے اس سے باقی دنیا کو سگنل جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہلے سے بہتر ہے اور آئندہ والے دنوں میں بہتر ہوگی۔ اس سے پھر باقی دنیا میں جو سرمایہ کاری یا ہمیں سپورٹ کی توقع ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے جو ایکچوئل رقم ہے وہ تو پاکستان کی ضروریات کے لیے ہمیشہ ناکافی ہے۔ صحیح ہے خورم صاحب، آئی ایم ایف کی ہم بات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کا جو پیکج آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کی شرائط بھی آ رہی ہیں، اور شرائط آ رہی ہیں گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے۔ اب گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اسی سے بنیادی طور پر مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بجلی کے بلوں میں اضافہ اور گیس کے بلوں میں اضافہ؟ عوام کا ایک شدید رد عمل اس پر آ سکتا ہے، خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر مئی جون کے بل آئیں گے جب لوگوں کے پاس توقع کی جا رہی ہے کہ خدشہ بلکہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس پر جو ہے وہ لوگوں کی سکت سے زیادہ ہو سکتے ہیں وہ بل، تو آپ اس معاملے کو کتنا کرٹیکل دیکھتے ہیں حکومت کے لیے؟ یہ روایت تو ہے کہ جی آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بجلی کے بل بڑھا دیے جائیں۔ دیکھیے آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ براہ راست کیا بجلی کے بل بڑھائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی قرضہ واپس کرنے کی استعداد کو بڑھائیں، اور حکومت پاکستان کے پاس جو ہے وہ یہ سب سے آسان ترین 3 چیزیں ہیں، گیس، بجلی اور پیٹرول، جو کہ عوام جو از خود جن سے ٹیکس لینا بڑا مشکل کام ہے، یہ 3 بل جو ہیں وہ ہم میں سے ہر شخص ان کو بھرتا ہے ریگولرلی، تو لہذا اس کے اوپر سارا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ لیکن یہاں بھی جو نئے وزیر خزانہ ہے اورنگزیب صاحب بڑے قابل اور محنتی آدمی ہیں، ان کی فائنینشیل مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ جی آپ بجلی کے بل بڑھائیں، لیکن جہاں بجلی کے بل بڑھانے ہیں وہاں بجلی کے بل کم بھی تو کرنے ہیں، کہ بجلی کے بل کے اوپر جو بہت سارے ٹیکس ڈال دیے گئے ہیں جن کا تعلق بجلی سے نہیں ہے، تو لہذا ان کو پھر علیحدہ کیا جائے تاکہ بجلی کا معاملہ کلین طور پر سامنے آئے، اور جب آپ اس کو کلین کریں گے اور جو بہت سارے ٹیکسز بجلی کے بل کی آڑ میں وصول کیے جا رہے ہیں وہ ان کے جو ادارے ہیں وہ خود وصول کریں، تو بجلی کا بل جو ہے اس کو اس وقت ٹیکنیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجٹری پریشر اپنی جگہ پر ہے، لیکن بجلی کی قیمتیں اس وقت مزید بڑھانے کی کوئی اندرونی وجہ نہیں ہے، بیکاز پہلے سے بہت زیادہ بہتری آ چکی ہے، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جو ہم نے تھر کول ایڈ کیا تھا، جو پاکستان کی اپنا ایندھن ہے، جو انرجی پروجیکٹس اس وقت ہم نے جو بڑی دیر سے 5 سال سے پینڈنگ تھے ان کو چلایا تھا، تو اس طرح کا اندرونی پریشر نہیں ہے، لیکن بجٹری پریشر میں آ کے بجلی کی قیمتیں بڑھانا جو ہے وہ ایک بہت ہی غیر مقبول فیصلہ ہوگا۔ صحیح ہے، لیکن خود ایک تو گھریلو صارفین کے لیے یہ فیصلہ ہوگا، دوسرا جو انڈسٹری کے لیے خصوصی مراحت ہم ختم کر رہے ہیں اس سے ایکسپورٹس آلریڈی اس پر امپیکٹ آ گیا ہے، جو پچھلے آئی ایم ایف کا عبوری پروگرام تھا اس کے تحت بھی جو امپیکٹ آیا تھا اس سے بھی جو کم ہوئی ہیں ایکسپورٹس، تو انڈسٹری کیسے سروائیو کرے گی؟ دیکھیے انڈسٹری کو سروائیو کرنے کی اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے آئی ایم ایف کو سمجھانے کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے بجلی کے بلوں کو کی جو کاسٹ ہے وہ بجائے وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ ٹوٹل کاسٹ ریکوری کرنے کی، ان سے جو مارجنل کاسٹ ہے، کیونکہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ تو بہت ریگولر بل پیئر ہے نا جی، ان کا تو کام ہی اس پر چلنا ہے، تو لہذا ان کو وہ بھی ایک اکنامک آرگومنٹ ہے نا۔ اصل میں اس دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے پیچیدہ مالی معاملات کے اوپر بحث ہونی ہے، یہ صرف کہ بڑا کہہ دینا کہ بجلی کے بل بڑھا دیں نہیں، اس میں
بہت ٹیکنیکل ایشوز پہ بحث ہونی کہ کہاں کہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ریلیف دیں، لیکن اگر جو بجلی کی اصل قیمت ہے جو اس وقت پاکستان کی حکومت کو پڑ رہی ہے، اس سے پہلے کہ اس کو باقی دوسرے بوجھ ڈالے جائیں، اس پر آفر کی جا سکتی ہے. اگر آپ یہ قیمت انڈسٹری کو چارج کریں گے تو انڈسٹری کے لیے بھی بہتر ہے، اور ہمیں وہ جو غیر معمولی بوجھ ڈالے ہوئے بجلی کے بلوں میں ان کے علاوہ بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو وزیر خزانہ کے سامنے اور جو وزیر بجلی ہیں ان کے سامنے ایک چیلنج ہے IMF کے ساتھ اس وقت نیگوشیٹ کرنا. خرم صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کو اپنی ایک معاشی ٹیم بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یا کنفیوژن کا سامنا ہے، کیونکہ پہلے ECC کی سربراہی وزیراعظم نے اپنے پاس رکھی اور اس کا اسحاق ڈار صاحب کو ممبر بنایا کہ حالانکہ اسحاق ڈار صاحب اب وزیر خارجہ ہیں، ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں بنتا، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ اپنا تبدیل کیا اور دوبارہ وہ دے دی. پھر پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو دی گئی، حالانکہ وہ فل ٹائم وزیر خارجہ ہیں. تو آپ کے خیال میں اسحاق ڈار اور اورنگزیب صاحب کے درمیان جو تفویض کرنی ہے ذمہ داریاں، اس کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے وزیر اعظم کو؟ نہیں، آئی تھنک بہت حد تک کنفیوژن اب دور ہو گیا ہے کہ وزیر خزانہ ICC کی سربراہی کریں گے، اور ڈار صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے کیبنٹ کے جو پرائیویٹائزیشن ہے آپ کو معلوم ہے اس کے وزیر جو ہیں محترم عبدالعلیم خان صاحب ہیں. تو لہٰذا وہ ایک کیبنٹ کمیٹی ہے، اور پرائم منسٹر کا پریویلیج ہے کہ وہ جس کو بھی چاہیں وہ کسی وزیر کو کیبنٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیا گیا، لیکن کنفیوژن جو شروع میں اگر تھا بھی وہ اب بہت حد تک دور ہو گیا. صحیح ہے. خرم صاحب، آپ کو ہم کسی رول میں دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی میں تو پہلے کہتا ہوں آپ سفارش کریں گے تو کچھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ جو تجربہ ہے مختلف وزارتیں، دفاع کا، خارجہ کا، انرجی کا، کامرس کا، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن میرا ویو یہی ہے کہ ہم پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں، کیبنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، ہمیں یہ دو حکومتیں جو مسلم لیگ نون کی ہیں، وفاق میں شہباز شریف صاحب اور پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ، پوری جماعت کو ان کو مضبوط کرنے کے لیے مکمل محنت کرنی چاہیے. لیکن خرم صاحب، آپ جیسے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی جستجو کیوں نہیں ہے حکومت کو اس وقت؟ جی دیکھیے، یہ تو پھر شہباز شریف صاحب کا ایک استحقاق ہے کہ بطور وزیر اعظم وہ کتنی بڑی کابینہ بناتے ہیں، کس کس کو موقع دیتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کم وزراء کے ساتھ یا جو ان کی ٹیم ہے وہ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور انہیں اس کا موقع دینا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. IMF سعودی عرب کے وزیر اعظم کے دورے، اس سے وابستہ توقعات اور موجودہ سیاسی صورتحال اور سینٹ میں اور کے جو الیکشنز ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، ان تمام چیزوں پہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.